شاہ صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو اس پوری صورتحال کو، پی ٹی آئی کے احتجاج کی صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اور کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ مجھے نہیں لگتا میں نے کبھی بھی کسی بھی موقع پہ کسی بھی تاریخ کے حصے میں سنا ہو ریسنٹ ہسٹری میں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ غائب ہو جاتا ہے، نہ صوبے کو پتا ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ کو پتا ہے، نہ اس کے اپنے لوگوں کو پتا ہے، اور غائب بھی کوئی پہلی بار نہیں ہوا، وہ تیسری بار ہوتا ہے، اور اس کا اپنا کردار بھی بڑا ڈوبیس ہے، جب بھی غائب ہو کے واپس آتا ہے کبھی نہیں بتاتا کہ وہ کہاں گیا تھا۔ کس کو الزام دیا جائے سر؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں ان کا کردار ڈیوبیس نہیں ہے، اگر وہ بھرم رکھ رہے ہیں اٹھانے والوں کا، اچھا، اگر وہ عزت بچا رہے ہیں ریاست کی، اگر وہ پردہ انہوں نے رکھا ہوا ہے ریاست کے اوپر، اگر وہ نیم اینڈ شیم نہیں کر رہے تو ان کا شکریہ ادا کریں، ورنہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے ایک پروونس کا، 2/3 میجورٹی سے جیت کے آئے علی حیدر صاحب۔ کوئی ایم کیو ایم، قواف لیگ، بلوچستان عوامی پارٹی، پیپلز پارٹی، یہ کوئی اتحادیاں بنا کے کوئی مجون کے ساتھ نہیں حکومت میں آیا، وہ انڈیجنس لوگوں کے ووٹ سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ جیت کر آیا۔ تو اگر وہ نام لے کر اور سب بتا دے گا تو پھر کچھ پلے نہیں رہے گا ریاست کے۔ نہیں لیکن سر سوال یہ ہے شاہ صاحب، اگر اس نے پردہ بھرم رکھا، میں اسی نقطے پہ سوری ہم طرح کوئکلی چلیں گے، آج تھوڑے ریپڈ فائر کریں گے۔ اگر مانا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی سے جیتنے والے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے، لیکن سر دیکھیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2 اکثریت سے آپ وزیر اعلیٰ بنے، آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے اپنے صوبے کی بھی، آپ آتے ہیں، آپ کو جلسے میں آنا ہوتا ہے، یہ آپ کی ایک ذمہ داری آپ کو آپ کے لیڈر دیتے ہیں، آپ جلسے تک پہنچتے نہیں ہیں۔ اچھا پھر آپ عین قریب جا کے واپس لوٹ جاتے ہیں، آپ رکاوٹیں عبور کر کے پہنچ بھی جائیں تو آپ تاخیر سے پہنچتے ہیں، پھر آپ غائب ہو جاتے ہیں ایک دفعہ، پھر آپ غائب ہو جاتے ہیں دوسری دفعہ، پھر آپ غائب ہو گئے ہیں تیسری بار۔ ایسا کون سا پردہ ہے جو آپ اٹھانا نہیں چاہتے ہیں؟ اور پھر ایسی کون سی مجبوری ہے کہ ہر دفعہ آپ بڑے تم تراک کے ساتھ نکلتے ہیں اور بالکل منزل کے قریب آ کے ہوا نکل جاتی ہے، آپ ایک بجھی ہوئی کینڈل بن جاتے ہیں وہاں پہ آ کے؟ تو کیوں نہیں لگتا آپ کو کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کا کردار جو ہے وہ ڈوبیس ہے کہ یا تو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں تو یا تو وہ اپنی جماعت سے سنسیئر نہیں ہے؟ یہ کہنا کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں، یا یہ کہنا چاہیے کہ وہ غائب کر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا علی امین گنڈا پور اب اس وقت تقریباً 28 گھنٹے ہو چکے ہیں وہ لاپتہ ہیں؟ کیا وہ 28 گھنٹوں سے چھپن چھپائی کھیل رہا ہے اپنے صوبے کے لوگوں کے ساتھ کہ بوجھو تو جانے، مجھے ڈھونڈ کے دکھاؤ؟ وہ کمرے میں کہیں جا کے چھپ جاتا ہے کہ دروازے کے پیچھے، کسی الماری میں، کسی بیڈ کے نیچے کہ مجھے ڈھونڈ کے دکھاؤ؟ وہ کیا کھیل کھیل رہا ہے؟ گزشتہ 28 گھنٹے سے سوشل میڈیا، اخبارات، انٹرنیشنل میڈیا، پاکستانی میڈیا سوال کر رہے ہیں کہ چیف منسٹر کہاں ہے، اور وہ وہاں پہ پیچھے یوں ہاتھ رکھ کے وہ ٹی وی دیکھ رہا ہوگا، پاپ کارن کھا رہا ہوگا کہ کیسا میں نے ماموں بنایا اس قوم کو کہ میں غائب ہوا ہوں اور ان کو میں بتا بھی نہیں رہا۔ یار کچھ تو خدا کا خوف کریں یار۔ مطلب جس کو اٹھایا جا رہا ہے ہم اس کو زد و کوب کریں، ہم اس کی بھد اڑائیں، ہم اس پہ جھکتے ماریں، ہم اس پہ پھپتیاں کسیں، ہم اس کو رنگے دیں، اور اٹھانے والوں سے ہم سوال نہ کریں۔ اگر ہم میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہے علی حیدر صاحب کہ ہم اٹھانے والوں سے سوال کر سکیں، تو پھر معذرت کے ساتھ ہمیں اتنی بزدل بہادری بھی نہیں دکھانی چاہیے کہ ہم اٹھائے جانے والے کے اوپر پھپتیاں کسیں۔ اگر ہم اٹھانے والے کو بے نقاب نہیں کر سکتے، اگر ہم اس کی باس پرس نہیں کر سکتے، تو پھر لیکن شاہ صاحب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جو بات آپ کر رہے ہیں شاہ صاحب، یہ بات پی ٹی آئی کا اسد کیسر نہیں کرتا، یہ بات پی ٹی آئی کا بیرسٹر گوہر نہیں کرتا، وہ آئیں بائیں شائیں کر دیتا ہے سر۔ وہ تو بتا سکتا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے ان کی پارٹی کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ۔ دیکھیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کا وزیر اعلیٰ غائب ہے۔ اسد کیسر نے آج سٹیٹمنٹ دی کہ اگر ان کو 24 گھنٹے میں بازیاب نہ کیا گیا، رہا نہ کیا گیا، تو ہم پورے ملک میں احتجاج کریں گے۔ اب آپ کو بھی پتا ہے کہ اس ملک میں کون اٹھاتا ہے، کیسے اٹھاتا ہے، کہاں اٹھاتا ہے۔ اب کیا ہم کچھ تو خون چاہتے ہیں۔ اگر اٹھائے جانے والا مار کھا کے، فسطائیت برداشت کر کے، وحشت و بربریت سہ کے، انتقام سہ کے، مقدمات سہ کے، اپنی عزت و حرمت، اپنے گھروں کی تقدس کو پامال کروا کے، اپنے بچوں کے رخساروں پہ تھپڑ رسید کروا کے، جعلی جھوٹے بے بنیاد بھنڈے مقدمات سہ کے، اس کے باوجود بھی اگر وہ خاموشی سے اس
بڑے مقدس پاور سینٹر کی طرف نہیں انگلی اٹھا رہا, نہیں اعتراض کر رہا, تو کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ نام لے دے؟ ہم دوسری طرف کیوں نہیں منت کرتے؟ ہمارا رابطہ جو ہے وہ ختم ہوا ہے. غریدہ صاحبہ, کیا یہ زیب دیتا ہے؟ میں اگر دیکھوں اس خبر کو, اگر کوئی انٹرنیشنل میڈیا اٹھا لے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اور وہ غائب ہے, اور ایک دفعہ نہیں وہ تھرڈ ٹائم یہ بات ہو چکی ہوئی ہے, تو کیا عزت رہ جائے گی پاکستان کی؟ کیونکہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ غائب ہوا ہو یا غائب کر دیا گیا ہو. یہ میرا خیال ہے نہ صرف پاکستان کی بلکہ خیال نہیں, یقیناً پاکستان نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں, سیاسی, جمہوری, پارلیمانی, حکومتی تاریخ میں, بلکہ جتنا بھی نیشن سٹیٹس کی ایک ریسنٹ تاریخ ہے اس میں میرا خیال ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا انوکھا اور بڑا منفرد واقعہ ہے کہ ایک چیف منسٹر, چیف ایگزیکٹو ایک پروونس کا, ایک ٹیریٹری کا, وہ اچانک از خود یوں غائب ہو جاتا ہے. آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا اگر اس بات کو اٹھائے گا, انٹرنیشنل میڈیا ہمارے پاکستانی میڈیا کی نسبت بہت رسپانسبل ہے. جس طرح سے ہم لوگ رسپانسبل ہوتے ہیں, اور ہم سے مراد میں تمام میڈیا کی یہاں پہ بات کروں گی, اکثر میڈیا کی, تمام کی نہیں تو اکثریت کی, کہ ہم الزامات لگا دیتے ہیں, ہم وہ سیاسی بیانیہ جو ایک مخصوص گروپ کی طرف سے اجاگر کیا جا رہا ہوتا ہے, ہم اس کے پیچھے بالکل سمن بکمن امیون فہم. یہی بات تو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا, آپ تو گری کر گئی میری بات سے. یہی بات تو میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا, جو ہم نے کیا پہلے بھی 2014 میں بھی کیا, اب بھی کر رہے ہیں. نہیں, 2014 میں ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, اس وقت یہ فرق تھا علی حیدر صاحب, پورے رسپیکٹ کے ساتھ, ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی پروٹیسٹ ہو رہا ہے. یہاں پر ایک سیاسی جماعت بیانیہ بنا رہی ہے, الزام لگا رہی ہے, اور ان کا رخ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے علی امین گنڈاپور کو اٹھا لیا. اس کے ثبوت کیا؟ دیکھیے, 2-3 حقائق بطور صحافی ہمیں حقائق سامنے رکھنے پڑیں گے. آپ نے کہا انٹرنیشنل میڈیا کس طرح اس کو رپورٹ کرے گا؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا لیا, جس طرح سے ہم یا ہمارے چند صحافی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں, یا ایک باقاعدہ پارٹی بن گئے ہیں, باقاعدہ گروہ بن گئے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا اگر کوٹ بھی کرے گا تو وہ پی ٹی آئی کو کوٹ کرے گا کہ پی ٹی آئی کا اسد کیسر یا پی ٹی آئی کا بیرسٹر گوہر یہ الزام لگا رہے ہیں, وہ خود سے یہ بات نہیں کریں گے. بطور صحافی یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوال کریں, دیکھیں کہاں سے نکلے ہیں وہ الزام, کیا ہے کہ وہ کہاں سے لاپتہ یا اغوا یا جو بھی کچھ ہوئے. کے پی ہاؤس سے, کے پی ہاؤس دیٹ مینز خیبر پختونخوا کی ڈائریکٹری تصور کیا جاتا ہے. غریب صاحب, میں بہت معذرت خواہ ہوں آپ کو, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں چونکہ میں وقفے کا کہا گیا ہے. بہت شکر گزار ہوں غریدہ فاروقی صاحبہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں. سید امیر عباس صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ سر کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں. ناظرین, یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور بتائیں گے مشرق وسطیٰ میں اس وقت جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں, کیا ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ اور بنجامن نتن یاہو نے, اسرائیل کے وزیر اعظم نے شیم آن یو کسے کہا, شرم کرو,